اٹھا کے دیکھ لو، باقی جس فرقے کو دیکھ لو وہ اس کا بنایا ہوا کوئی نہ کوئی ہے. ہماری اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو ہمارے نبی کے دین سے آئی ہے اور کسی کے دین سے نہیں آئی ہے. اور میں ادھر ولی اللہ کی زیارت پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پہ ہے اور کوئی جماعت حق پہ نہیں ہے. ہمارے نوجوان جو یہ تھوڑے دین سے بھٹک رہے ہیں صرف اس کی وجہ سے، فون کی وجہ سے. کیوں بھٹک رہے ہیں؟ فون پہ جو یوٹیوب میں آج کل مولوی دیکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے مولوی ہیں، کون سے فرقے کے، اس پہ یہ بولتے ہیں کہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کہ فرقہ ہم نے نہیں ماننا، بالکل نہیں ماننا. فرقہ ماننے والوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. لیکن اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کے اور مسلمان ہیں کون؟ ہم ان کو مسلمان مانیں گے جو ہمارے نبی کے گستاخ ہیں. ہم ان کو مسلمان مانیں گے جو حضرت ابو بکر کے گستاخ ہیں، جو حضرت عثمان کے گستاخ ہیں، جو حضرت عمر کے گستاخ ہیں، جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے گستاخ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ یہ جیسا میرا دنیا میں ساتھی ہے اس کو آخرت میں بھی میرا ساتھی ویسا رکھنا. حضرت عمر کے لیے نبی پاک نے فرمایا یا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. اور ان کے لیے بغض رکھنے والوں کو ہم مسلمان نہیں مانتے. تو میرے نوجوان بھائی، اپنے اسلام کو، اپنے نبی کے نام کو حفاظت میں رکھنا اب ہمارا کام ہے. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ہو گیا، اب یہ جو ہمارے آنے والے ہیں تو یہ اپنے قرآن پڑھ کے اب کسی مولوی کو فون پہ نہ دیکھو، کسی بھی مولوی کو. اپنا قرآن پڑھو، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھو، ان سے دین سیکھو، قرآن سے دین سیکھو. اگر عربی پہ نہیں آتا انگلش میں سیکھو، پہاڑی میں بھی قرآن آیا ہے اس پہ سیکھو، ہندی میں سیکھو، قرآن کا ترجمہ کے ساتھ سیکھو. اب یہ جو ہے ڈرتا نہیں ہوں میں سیدھا نام لوں گا، یہ جو وابی ہے یہ بولتے ہیں جی ایک قرآن کی آیت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ میرے سوا مدد کسی سے نہ مانگو. یہ قرآن میں آیت کس کے لیے آئی؟ اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی اور خدا کو نہ پکارو، میرے سوا خدا اور کوئی نہیں ہے. اسی آیت کو یہ وہابی اٹھاتے ہائی لائٹ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سوا مانگو مت کسی سے. لیکن اس کے جو ساتھ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا بندہ میری امت کا مددگار، فرشتہ میرے بندوں کا مددگار، اور ایک سچا مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار. بے شک بے شک بے شک. اللہ کا دوست کون ہے؟ میں ہوں نہ. ہم میں سے فی الحال اللہ کا دوست کوئی نہیں ہے. اللہ کا دوست وہ جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے. ہم ان کے مقابلے کیا ہے؟ کچھ نہیں. ہم ان سے مدد نہیں مانگیں گے، ہم اپنے نبی سے مدد نہیں مانگیں گے. ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ خدا ناراض ہو گیا نبی منا لے گا، لیکن نبی ناراض ہو گیا نا اس کو منانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اپنے نبی کی سنتوں پہ چلو، کیونکہ ہماری اہل سنت والجماعت ہی ایسی ہے جو منہ دھو کے غسل کرنے تک اپنے نبی کی سنت پہ ہے، کھانا کھانے سے لے کر ہاتھ دھونے تک اپنے نبی کی سنت پہ. تو ایک میں آپ کو اب ہمارے ماہ رمضان بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے 4 وظیفے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ نے آج سے جس پہ آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے، جس کا نبی پاک نے فرمایا کہ وہ رمضان میں بھی اس کا وظیفہ کرو اور رمضان سے پہلے ہی وظیفہ کرنے شروع ہو جائے. سب سے پہلے استغفر اللہ کا وظیفہ. استغفر اللہ کا قرآن میں اتنا ہے اور نبی پاک نے صرف استغفر اللہ کی تسبیح کا بولا ہے. یہ ہمارے گناہ معاف کرتی ہے. اور کلمے کا وظیفہ، جتنی بار کلمہ پڑھو گے اتنا ایمان تازہ ہوگا، جتنی بار کلمہ پڑھو. اور تیسرا وظیفہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو. وہ وظیفہ یہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اے خدا میرے حق میں بھی جنت لکھنا. اور جنت کہتی ہے پھر انسان کو کہ خدا یہ میرے کو مانگا ہے تیرے سے، مجھے اس کو دے دو. اور چوتھا وظیفہ ہے اللہم اجرنی من النار. یہ اور ایک جو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ فرمایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہوگا، سب کو آتا ہے ماشاءاللہ، سب کو آتا ہے. اس کو 99 مرتبہ پڑھنے سے 99 بیماریاں شفا ہوں گی. اور اس میں 99 بیماریوں میں سے سب سے چھوٹی بیماری اگر ہے نا کوئی، وہ ٹینشن کی بیماری ہے، جو آج کی سب سے بڑی بیماری ہے، جس کی نہ ابھی تک کوئی دوائی بنی نہ کوئی ڈاکٹر بنا، آج تک نہیں بنا ٹینشن کا. اس لیے ان پہ کرو. اور ایک میری اپنی امت کی بیٹیوں سے درخواست، ہاتھ جوڑ کے
اور ان کے بھائیوں سے, ان کے والد صاحب سے جتنے بھی ہیں, اپنی بیٹیوں کو پردوں کا کرو, پابند کرو اپنی بیٹیوں کو, کیونکہ ہمارا اسلام 60 سے 70% اپنی بیٹیوں پہ ہے. اپنی بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کے راستے پہ ایسے چلنے کی توفیق دو, ایسے چلنے کی توفیق دو کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی پردہ کریں, بھائی کے سامنے بھی پردہ کریں, اور اکیلے میں بیٹھ کے بھی پردہ کریں. ایسے پر بند کر دو ان کو, اپنی بیٹیوں کو. یہ ہاتھ جوڑ کے میری ونتی ہے. اگر ایک بار نبی پاک نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک اتنا روئے کہ کعبے کی دھرتی کانپ گئی, کسی کی ہمت نہ ہوئی. حضرت علی شیر خدا, حیدر کرار, ان کی ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی. میں دیکھوں کہ ہمارے مولا کیوں رو رہے اتنا, کسی کی ہمت نہ ہوئی. بی بی فاطمہ کے پاس حضرت علی دوڑے گئے کہ فاطمہ بابا بہت رو رہے, کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اندر جانے کی. بی بی فاطمہ اندر گئے, انہوں نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تیری امت کی بیٹیاں پردہ بھول گئی, تیری امت کی بیٹیاں پردہ بھول گئی. بی بی جو تیری جنت کی وارثیں تھی وہ پردہ بھول گئی, تیرے نبی کی سنتوں کو بھول گئی, تیری سنتیں بھول گئی. اور آج معاشرے میں دکھانے کے لیے کہ اگر ایک لڑکی دوسرے دھرم کی ہے, وہ بنا دوپٹے کی ہوگی, بنا کسی چیز کی ہوگی, وہ ہماری بیٹیوں کو بولے گی کہ تو بھی بنا پردے کے چل, تیرے پہ لوگ ہنسیں گے. لیکن ہماری بیٹیاں بھول گئی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی بیٹیاں ہیں, ہم اپنی نبی کی اولاد میں سے ہم نے مر کے اس خدا کو جواب دینا ہے. ایک بیٹی اپنے 4 رشتہ داروں کو ساتھ میں دوزخ میں لے کے جا سکتی ہے. ایک بیٹی, ایک عورت, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو پردے میں رکھیں, اپنی بیوی کو پردے میں رکھیں, اپنی ماں کو پردے میں رکھیں. بے حیائی بہت ہو گئی ہے اسلام میں, اسلام اس وقت بہت بے حیائی میں ہو گیا. ہمارا جموں کشمیر اس وقت بہت بے حیائی میں ہو گیا. تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اور معذرت چاہتا ہوں اگر کچھ برا لگا ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت آگے